عمر اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس، نزد مین گیٹ مسجد حافظ عبداللہ صاحب والی، بتی چوک، شیخ پورہ۔ پروپرائٹر ملک محمد اسحاق۔ فون نمبر 0321518527 یہ ہوتی ہے۔ مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیفیت، اور آج ہمارے معاشرے کی کیا کیفیت ہے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے نبوت والے 13 سال مکہ مکرمہ میں برس کیے، اور اس کے بعد 10 سال کا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں گزارا ہے۔ مدینہ منورہ میں زندگی گزارتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم الشان جملہ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تم میں سے جو بندہ حج کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے مجھ سے سیکھ لے، ممکن ہے آئندہ سال میری تمہاری ملاقات متوقع نہ ہو۔ پھر اسی حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، انتم تسألون انی یوم القیامہ فما انتم قائلون، قیامت والے دن اللہ تم سے میرے متعلق پوچھیں گے، بتاؤ تم میرے متعلق اللہ سے کیا کہو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، انک قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے مکمل دین ہمارے تک پہنچا دیا ہے۔ اسی اثناء میں آسمان سے قرآن کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسی اثناء میں قرآن کریم کی یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ حضرات، یہ سورت کا نزول صحابہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی خبر اللہ نے اس سورت کے اندر دی ہے۔ صحیح البخاری کی روایت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے اندر موت کی خبر ہے، پیغام ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آتے ہیں۔ حضرات، روٹین تبدیل ہو چکی ہے۔ ہر سال رمضان کے اندر آپ 10 دن کا قیام کرتے ہیں، اعتکاف 10 دن کا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال رمضان کے اندر 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحیح البخاری کی روایت، آپ ہر سال جبریل کو 1 مرتبہ قرآن سنایا کرتے، لیکن آخری سال آپ نے جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے یہ آثار، صحابہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز روٹین سے ہٹ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے آثار ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ احد کے میدان کے اندر جاتے ہیں، شہدائے احد کے لیے آپ استغفار کرتے ہیں، پھر گھر کے اندر واپس تشریف لائے۔ حضرات، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال ہے، سفر کے مہینے کی 28 یا 29 تاریخ ہے۔ اماں بیان کرتی ہیں آپ بقیع کے قبرستان کے اندر جاتے ہیں، بقیع کے قبرستان میں آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، واپسی پہ رستے میں آپ کے سر کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ اماں کہتے ہیں گھر میں آئے، آپ فرماتے ہیں یا عائش برأساہ، میرے سر کے اندر بڑی تکلیف ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میرے سر کے اندر بھی درد ہے۔ فرمایا سر کے اندر تکلیف اس قدر زیادہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر کپڑا ہے،
اور گرمی شدت بخار کی وہ اس کپڑے کے اوپر سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ حضرات ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے 11 حضرات ہجری، اور ربیع الاول کا مہینہ مدینہ طیبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ حضرات کیفیت کیا ہے؟ بخار شدت اختیار کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی زندگی کے آخری ایام اما عائشہ بیان کرتی ہیں، آپ اپنی دیگر بیویوں کے گھر کے اندر آپ پوچھتے ہیں این انا غدن، این انا غدن، این انا غدن، کل کس گھر کے اندر میں ہوں گا، کل کس گھر کی باری، کل کس گھر کے اندر جاؤں گا۔ حتیٰ کہ امہات المومنین سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ ہاں اجازت دی ہے آپ کو، اجازت، آپ جہاں پہ وقت گزارنا چاہیں گزاریں۔ حضرات یہ تعصب کی بات نہیں، سیرت کی کوئی کتاب اٹھائیں، زندگی کے آخری لمحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھیں۔ آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس کے کندھے پر آپ نے ایک ہاتھ رکھا ہوا، ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ کے گھر کی طرف آتے ہیں۔ چلنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے، زمین کے اوپر نشان پڑتے ہیں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میرے گھر کے اندر تشریف لائے، میں معوذتین پڑھ کے آپ کو دم بھی کیا کرتی، قرآن کریم کی آیات پڑھ کے دم کیا کرتی۔ اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما پڑھ کے آپ کو دم کرتی۔ حتیٰ کہ روایت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کے اندر شدت کے اندر اضافہ ہوا چاہتا ہے۔ حضرات ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کی 4 تاریخ، ربیع الاول کی 5 تاریخ، ربیع الاول کی 6 تاریخ، مدینہ طیبہ کی کیفیت کیا ہے، صحابہ کی کیفیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے اندر بیماری میں مبتلا ہیں، حتیٰ کہ وفات سے 5 دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت و کیفیت کیا ہے؟ آپ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں مختلف مشکیزوں سے، مختلف کنووں سے پانی جمع کیا جائے، ایک ٹب کے اندر پانی جمع کیا جاتا ہے، آپ اس ٹب کے اندر بیٹھتے ہیں، صحابہ نے آپ کے اوپر پانی اونڈیلا، آپ کے بخار کی شدت کم ہوتی ہے۔ حضرات ربیع الاول کا مہینہ وفات سے 5 دن قبل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدھ کا دن ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وفات سے 5 دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹب کے اندر بیٹھے، آپ کے اوپر مختلف چشموں کا پانی بہایا گیا، بخار کے اندر شدت کے اندر کمی آتی ہے، آپ مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، منبر پہ خطبہ ارسال فرمایا الا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ حضرات آخری نبی کی آخری باتیں، آخری نبی کی آخری وصیتیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت یہودیوں پر، اللہ کی لعنت عیسائیوں پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، انصار کی اہمیت کا تذکرہ کیا۔ لوگوں انصار کا خیال رکھنا، انصار کی اہمیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی کو مارا ہو تو بدلہ لے لے، کسی کا قرضہ دینا ہو تو وہ لے لے۔ ابو داود کی روایت، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول آپ نے مجھے کوڑا مارا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرات ربیع الاول کا مہینہ 5 قبل دن، وفات سے 5 دن قبل کی بات، بدھ والا دن، روایات صحیح بخاری مسلم میں، مستدرک للحاکم میں، حضرات روایات، یہ روایت ابو داود کے اندر صحابی کہتے ہیں آپ نے میرے بدن پہ کوڑا لگایا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ پریشان ہیں اس سوال پر، اس استفسار پر۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا بدن پیش کیا بدلے کے لیے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جب آپ نے کوڑا لگایا میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کے بدن پہ کپڑا ہے، کپڑا ہٹائیے، بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے بدن سے کپڑا ہٹایا، صحابی نے مہر نبوت پہ بوسہ دیا۔ اللہ کے رسول قطعاً گستاخی کا انداز نہیں تھا، صرف محسوس یہ ہو رہا تھا آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں آپ کے مہر نبوت پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرات اسی موقع پہ آپ نے فرمایا الا
خبردار میرے اوپر مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا، صحبت کے لحاظ سے سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا، مسجد سے سارے دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرنا، اس کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ حضرات یہ وفات سے 5 دن 8 ربیع الاول کو بدھ کے دن کی یہ کیفیت، ہاں وفات سے 4 دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آپ نے صحابہ کو وصیتیں، صحابہ کو نصیحتیں دی، اکتبوا لی کتاباً، کوئی چیز لاؤ میں تجھے کچھ بات لکھ دیتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آپ شدت بیماری کے اندر ہیں، اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرات یہ واقعہ وفات سے 4 دن قبل کا ربیع الاول کا مہینہ جمعرات کا دن ہے، مدینہ طیبہ کی کیفیت، صحابہ بھی پریشان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیماری کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفدوں کے بارے میں حکم فرمایا، وصیتیں کی، نصیحتیں کی۔ حضرات وقت گزرتا چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا ہے۔ 4 دن قبل وفات سے آپ نے مغرب کی نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھائی۔ حضرات عشاء کی نماز کا موقع، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول لوگوں نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں میں وضو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، غشی کا دورہ پڑتا ہے، آپ زمین پہ گر جاتے ہیں، پھر وضو کیا، پھر غشی کا دورہ پڑا، پھر وضو کیا، پھر غشی کی کیفیت۔ حضرات روایات صحیح بخاری مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وضو کرتے ہیں، بار بار یہ کیفیت بنتی ہے۔ فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کی نماز کرائے، آج میری طبیعت درست نہیں ہے۔ حضرات امامت کروائی عشاء کی، ہاں 4 دن قبل عشاء کی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وفات سے 3 دن قبل حضرات یہ روایت کے راوی حضرت جابر ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن قبل فرمایا الا لا یموت احد منکم، تم میں سے کوئی بندہ اس حالت میں فوت نہ ہو کہ اس کا اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہ ہو۔ ہاں اس حالت میں ہر مسلمان جائے، اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ وفات سے 2 دن قبل کی کیفیت مدینہ طیبہ کے اندر، حضرات وفات سے 2 دن قبل ربیع الاول کا مہینہ، 2 دن قبل وفات سے 10 ربیع الاول کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ بیان کرتے ہیں آپ نے ایک دن کوشش کی، ہاں وفات سے 1 دن قبل یا 2 دن قبل، یہ روایت بھی صحیح البخاری کے اندر، آپ صحابہ کرام کی نماز پڑھانے کے لیے ظہر کی نماز کے ٹائم مسجد میں تشریف لائے، ابو بکر صدیق نماز سے پیچھے ہٹے، آپ نے اشارہ کیا نہیں نہیں اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، آپ بائیں جانب کھڑے ہوئے، ابو بکر صدیق دائیں جانب کھڑے ہوئے۔ حضرات وفات سے 1 دن یا 2 دن قبل کی یہ نماز آپ نے مسجد کے اندر پڑھائی، آپ امامت کرواتے ابو بکر صدیق کی، ابو بکر صدیق امامت کرواتے صحابہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی صحابہ کرام کو وصیتیں اور نصیحتیں کی۔ حضرات 12 ربیع الاول کا دن، 12 ربیع الاول کا دن، 12 ربیع الاول کا دن، صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہے، ہم فجر کی نماز میں مشغول ہیں۔ حجرہ عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانکا، ہماری طرف دیکھا، ہم نے محسوس کیا شاید آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں، ہم مسرور ہوئے، خوش ہوئے، اللہ کے نبی بڑے خوش ہیں، آپ نے جماعت کو دیکھا تو خوش ہوئے۔ 12 ربیع الاول مدینہ طیبہ کی کیفیت، سیرت کی کتابیں پڑھیں، بخاری کی کتابیں پڑھیں، مسلم کی کتاب پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں۔ 12 ربیع الاول مدینہ طیبہ کی کیفیت، 12 ربیع الاول مدینہ طیبہ کی حالت سیدہ بیان کرتی ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس قدر خوشی ہوئی، ہمیں غم ہوا کہیں ہم نماز باطل نہ کر بیٹھیں، ہم نماز ختم نہ کر بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانکا، ہاتھ سے اشارہ کیا نماز پڑھتے جاؤ، آپ بستر پہ آئے۔ حضرات بخار بڑھتا چلا جاتا ہے، شدت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، شدت بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ تیمارداری کرنے
کرنے والے نے تیمارداری کی، انک لتوق وعکا شدیدا، اللہ کے رسول آپ کو تو بڑا بخار ہے، شدت بڑی زیادہ ہے۔ فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے اجر بھی بڑا زیادہ دینا ہے، اسی لیے تو یہ بیماری کی کیفیت ہے۔ حضرات سیدہ عائشہ کو آپ نے فرمایا عائشہ آج بھی وہ زہر کا اثر پاتا ہوں جو خیبر کے دن میں نے کھانا کھایا، آج وہ زہر میری انتڑیاں کاٹ رہا ہے، اس کی شدت کو اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ حضرات 12 ربیع الاول سیدہ فاطمہ گھر کے اندر آئیں، آپ نے کان کے اندر سرگوشی کی، فبکید رونا شروع کر دیا۔ سیدہ فاطمہ روئیں، پریشان ہوئیں، پھر آپ نے کان میں بات کہی، سیدہ فاطمہ مسکرائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا فاطمہ بات کیا تھی؟ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا میرے بابا نے مجھے کہا فاطمہ میں اس بیماری کے سبب سے دنیا سے جانے والا، اس بیماری کے سبب سے میری جان نکلنے والی، میں تجھ سے رخصت ہونے والا۔ حضرات 12 ربیع الاول فاطمہ روئیں، فاطمہ روئی، رہتی ہیں میں رونا شروع کر دیا۔ پھر میرے بابا نے کہا ہاں میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی۔ ہاں میں مسکرائی۔ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت آپ نے پھر اس موقع پر فرمایا اللہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت یہودیوں پر، اللہ کی لعنت عیسائیوں پر، اللہ کی پھٹکار یہودیوں پر، اللہ کی پھٹکار عیسائیوں پر۔ نبیوں کی قبروں پہ سجدے انہوں نے کیے، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ حضرات نبی کو فکر، نبی کے فکر امت کے عقیدے کی، نبی نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى۔ آپ نے یہ باتیں آخری دن 12 ربیع الاول چاشت کا وقت ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے۔ 12 ربیع الاول پیارے نبی کی آخری باتیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر، نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ حضرات اسی موقع پر آپ بار بار فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفاقت اعلیٰ نصیب فرما۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، اپنی لوڈیوں کا خادموں کا خیال کرنا۔ سیدہ بیان کرتی ہیں آپ کا سر مبارک میری گودی کے اندر، آپ بار بار پڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفاقت اعلیٰ عطا فرما۔ 12 ربیع الاول مدینہ طیبہ، نبی کا خاندان، نبی کا گھر۔ 12 ربیع الاول یہ شیخ پورے کا چوک چرستہ نہیں، نبی کا گھر، نبی کا خاندان۔ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں آپ کا سر میری گود کے اندر، میرا بھائی عبد الرحمن آئے، ہاتھ میں مسواک ہے، اشارہ کیا مسواک کا، میں نے نرم کی اور مسواک آپ کے منہ میں دی۔ فرمایا اللہ نے میرے اوپر فضل کیا، میری باری، میرا دن، میرا گھر ہے، اللہ نے میرے آپ کے تھوک کو جمع کر دیا ہے۔ سیدہ بیان کرتی ہیں اچانک آپ کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا، پھر آپ فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفاقت اعلیٰ عطا فرما۔ سیدہ کہتی ہیں آہستہ سے آپ کا ہاتھ زمین کی طرف لپکتا ہے، ہونٹوں نے حرکت کرنا بند کر دی ہے۔ میں سمجھ گئی کائنات کے امام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ سیدہ فاطمہ روئیں، سیدہ عائشہ روئیں، حضرت بلال روئے، ابو بکر صدیق روئے، حضرت عمر روئے، حضرت عثمان روئے، حضرت سیدہ فاطمہ روئیں، آپ کی بیٹی روئی، آپ کی بیویاں روئیں۔ حضرات آئیے، اللہ کی قسم ہے یہ جذبات کی بات نہیں ہے۔ آج کسی کا مرا ہو، اپنا فوت ہویا ہو اور تو غم بھی کرتا ہے، تو پریشان بھی ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ بات میری نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، احادیث کا مجموعہ۔ 12 ربیع الاول نبی دنیا سے گئے، تو جشن کرے اور تو خوشی منائے، تو ڈھول بجائے، تو رقص کرے، تو بھنگڑے ڈالے۔ اللہ کی قسم ہے آج جس دن فاطمہ روئے، ابو بکر روئے، عثمان روئے، علی روئے، میں مر سکتا ہوں پر جشن منا سکتا نہیں۔ اللہ کی قسم جشن نہیں، اور جشن نہیں۔ اللہ کی قسم فاطمہ کے بابا اور فاطمہ کے بابا، اللہ کی قسم تیرے دل میں نبی کی محبت کیا ہے اور کیا تو نے نبی کا ادب کیا ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق روئے، حضرت عمر، اور جس نے کہا کائنات کے امام دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم اس کی گردن کو تن سے جدا کروں گا، یہ بات حضرت عمر نے کہی ہے۔ کیا کہا؟ ابو بکر صدیق 12 ربیع الاول، اب فتوے داغتا ہے، فتوے 12 ربیع الاول، منبر رسول ابو بکر صدیق، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات فإن محمدا قد مات فإن محمدا قد مات، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا آج وفات پا گئے، وفات پا گئے، وفات پا گئے۔ میں نہیں کہتا، ابو بکر کہتے، عائشہ کہتی ہیں مات رسول اللہ، مات رسول اللہ، مات رسول اللہ۔ اب 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، پیدائش کا نہیں ہے، اب پیدائش کا نہیں ہے، وفات کا ہے۔ اور اللہ کی قسم جس دن کائنات کے امام دنیا سے جائے میں مر سکتا ہوں پر خوشی منا سکتا نہیں۔ کیا کہا؟ حضرت عثمان کھڑے، قریب سے حضرت عمر گزرے، سلام کہا، جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، عثمان ناراض ہے، سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے پوچھا عثمان ناراض ہو؟ فرمایا امیر المومنین ناراضگی کس بات کی؟ مجھے تو نبی کی وفات یاد آئی تو میں تو اس غم کے اندر مبتلا تھا، مجھے پتا نہیں عمر نے سلام کب کہا ہے۔ اور صحابہ 12 ربیع الاول کو غمگین ہو تو جشن منائے، یہ نبی سے محبت نہیں ہے، جو اس کو نام دینا چاہتا ہے تو دے۔ اب بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان، محترم المقام، مصنف کتب کثیرہ، محترم جناب حافظ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بني إسرائيل تتفرقوا على 76 فرقة وإن أمتي تتفرقوا على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة۔ قال من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ما انا علیہ واصحابی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حضرات و خواتین، آج کا یہ پروگرام تبلیغی و اصلاحی، جس میں انشاءاللہ خصوصی خطاب استاذ محترم حافظ عبدالباسط صاحب شیخو پوری، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع شیخو پورہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ چند لمحات کے لیے ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہوا ہوں۔ قرآن کریم کی چند آیات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث آپ کو سنانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن لینے کے بعد ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کا مہینہ سال کے 12 مہینوں میں اہم ترین مہینہ ہے، اور اس کی حرمت و فضیلت
تب سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت اور عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ حضرات، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ کوئی شک نہیں، سال کے سارے مہینے اللہ کے، سال کے سارے دن اللہ کے، لیکن اس کے باوجود کسی مہینے کی نسبت اللہ اپنی طرف کریں، یہ اس کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ حضرات، جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، مساجد و مدارس میں تقاریر کے اندر، دروس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی فضیلت و عظمت کا تذکرہ علماء کرام واعظین جگہ جگہ پہ کرتے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ جہاں پر منافقین کی طرف سے یا کفار کی طرف سے صحابہ کرام کے اوپر کوئی تان یا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کی گئی، عرش والے رب نے آسمان سے صحابہ کرام کا دفاع اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پاک باد ہستیوں کا دفاع کیا ہے۔ حضرات، کوئی شک نہیں کہ وہ ہستیاں انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کی عظمت و فضائل و مناقب انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے عزت و شرف ان کو سب سے زیادہ عطا کیا ہے۔ حضرات، لیکن جس بات کی طرف آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ نام شروع لیتے ہوئے محرم میں سب صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کا تذکرہ، صحابہ کی شان اور فضیلت کا تذکرہ۔ حضرات، آئیے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں کہ زندگی گزارتے ہم ان باتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرات، جب تک کسی آدمی کا عقیدہ اور عمل صحابہ کے نقش قدم کے مطابق نہ ہو، اس زندگی گزارنے والے کی زندگی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ نجات تب ممکن ہے جب صحابہ کرام کے نقش قدم پہ عمل کیا جائے۔ آئیے چند دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی اتباع کے بغیر حضرات نجات ممکن نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فضائل کا تذکرہ سب کرتے ہیں، آئیے کون ان کے نقش قدم پہ چلنے والا؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرات، نام سب لیتے ہیں، اتباع کون کرنے والا ہے؟ آئیے نجات کس کی ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ بقرہ پہلے پارے کا آخری رکوع، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات، عرش والے رب نے اپنے قرآن کے اندر صحابہ کی عزت کا، صحابہ کی شان کا، ان کے فضائل کا، ان کے مناقب کا عرش والے رب نے تذکرہ کیا۔ فرمایا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، جب تک تمہارا عقیدہ ویسا نہ ہو
جیسا عقیدہ صحابہ کا ہے۔ حضرات یہ قرآن کی آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب مومن تم تب بنو گے جب تمہارا ایمان ابو بکر صدیق کے ایمان جیسا ہو، تب ایماندار ہو۔ جب تمہارا ایمان سیدنا فاروق اعظم جیسا ہو تب ایماندار ہو، کہ جب تمہارا ایمان سیدنا عثمان جیسا ہو تب ایمان والے ہو۔ جب تمہارا ایمان سیدنا علی جیسا ہو، جب تمہارا عقیدہ عمل حسنین کریمین جیسا ہو، سعد اور سعید جیسا، عبد الرحمن بن عوف جیسا، ابو ہریرہ جیسا، دیگر صحابہ جیسا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ تب ہو جب تمہاری زندگی صحابہ کے نقش قدم کے مطابق ہو۔ حضرات ان کے طریقے کے مطابق جو زندگی بسر کرے وہ ہدایت والا۔ آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیہ کریمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرات آئیے سورۃ توبہ کے اندر 10واں پارہ، سورۃ توبہ کے ابتدائی ایام اور ابتدائی حصے کے اندر عرش والے رب نے سورۃ توبہ کے اندر اس آیہ کریمہ کا نزول فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم۔ حضرات عرش والے رب نے اس قرآن کریم کی آیہ کریمہ میں 3 گروہوں کے جنتی ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے گروہوں کا؟ اور بولو کتنے کا؟ اور درس یہ ہونا ہے تجھے انہیں تھک گئے ہو یار، بولو کتنے؟ 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ حضرات پہلے نمبر پہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، اور وہ مہاجر جنہوں نے مکہ چھوڑا اللہ کے دین کے لیے، مدینہ طیبہ میں ہجرت کی، اور میں وہ مہاجر صحابہ من الانصار، اور وہ انصاری جو مدینہ کے رہنے والے وہ بھی جنتی، مہاجر بھی جنتی، انصار بھی جنتی۔ اللہ ان 2 گروہوں کا تو تذکرہ احادیث کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر۔ اور تیسرا گروہ کون سا جو جنت میں جائے گا؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور قیامت تک کے آنے والے وہ مسلمان، وہ لوگ جو انصار اور مہاجرین کے نقش قدم کے مطابق زندگی بسر کریں گے، رب کہتا ہے ان دونوں کے ساتھ میں انہیں بھی اپنی جنت عطا کر دوں گا۔ حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا، یہ ابتدائی آیات آپ کے سامنے ان مقدس ہستیوں کا عقیدہ اور عمل رکھنا چاہتا ہوں۔ آج عقیدہ و عمل ہمارا کیسا، ان کا کیسا؟ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ اس روایت کا تذکرہ، ہمیں بنی اسرائیل اس کے 72 گروہ بن گئے اور میری امت کے 73 بنیں گے۔ کتنے؟ 73۔ کلہم فی النار، 72 فیل ہو جائیں گے، ایک گروہ کو اللہ پاس کر دے گا۔ حضرات 72 فیل، 72 جہنم میں جانے والے، 72 جہنم کا ایندھن بننے والے، 72 رب کے باغی، 72 شیطان کے راستے پہ چلنے والے، 72 رب کی بغاوت کرنے والے، صحابہ کے مشن کو چھوڑنے والے، ایک پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے اس بات کو سنا، محبوب 72 فیل، ایک پاس ہوگا، وہ خوش نصیب کون ہیں جو پاس ہونے والے؟ حضرات آئیے نام سب لیتے ہیں صحابہ کا، اور آؤ صرف نام کی ضرورت نہیں، نام کے ساتھ اپنا عقیدہ بھی صحابہ جیسا، اپنا عمل بھی صحابہ جیسا۔ اور جب عقیدہ اور عمل صحابہ جیسا، عرش والے رب کی قسم ہے جس میں اس رب نے صحابہ کو دنیا میں عزت دی ہے، اللہ صحابہ کے پیروکاروں کو دنیا آخرت میں عزت عطا کرے گا۔ حضرات فرمایا، صحابہ کرام پوچھنے لگے محبوب 72 فیل،
72 فعل. اور آج ہوتا پتہ کیا ہے؟ محرم کے مہینہ آتا ہے نا تو پھر امن کانفرنسیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور بین المذاہب ہم آہنگی بھی شروع ہو جاتی ہے. اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، اس طرح کے نظریات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرات اگر یہ نظریہ ہوتا اپنا نہ چھوڑو کسی کا نہ چھیڑو، اللہ نبی کبھی نہ بھیجتے. نبیوں کو بھیجا، جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے، جو صحیح ہے اسے صحیح کہا جائے. انبیاء نے کہا صحیح صحیح ہے اور جو باطل ہے باطل ہے. ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ، فرمایا کہ جب تک باطل کا بندہ انکار نہ کرے اتنی دیر تک مومن بن سکتا. اور قرآن کریم کی آیت ہے، فرمایا جو کفر کا انکار کرتا ہے فقط استکمل الایمان، اور وہ صحیح معنوں میں مومن بھی اور اسوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ چلنے والا. حضرات آئیے، اور صحابہ کرام نے پوچھا محبوب 72 تو وہ ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، ایمان کی بات کرنے والے، دین کی بات کرنے والے، اسلام کی بات کرنے والے، 72 فعل ایک پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاس ہونے والا ہے کون؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. صحابہ وہ قیامت تک کے آنے والے وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، عرش والا رب انہیں پاس کر کے اپنی جنت عطا کر دے گا. حضرات یہ حدیث جامع ترمذی کی اور قرآن کریم کی چند آیات وہ آپ کو سنائیے. آئیے محاسبہ کریں عقائد و عمل کے لحاظ سے، کیا ہمارے عقائد صحابہ کے عقائد جیسے؟ اور ایک اور حدیث سناؤں، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور صحابہ میرا بھی طریقہ اور خلفاء راشدین کا بھی، اور ان دونوں طریقوں کو تم اپنا لو، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت سے ہمکنار کر دے گا. حضرات آئیے، خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل، اور آج بڑے جھگڑے خلافت بلا فصل پر بھی، اور ٹی ویوں کے اوپر اخبارات کے اندر یہ بحث اور یہ مباحثے اور یہ دعوے خلیفہ اول سیدنا علی ہے. اور سن لیں اللہ کی قسم ہے یہ رب کے قرآن کا بھی انکار ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی انکار ہے. اور قرآن نے بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف اشارہ کیا، اور حدیث تو اشارہ کرتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار. آپ بیمار ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اذان ہوئی، سیدنا بلال آئے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء میں پڑھیں. سیدنا بلال آئے رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب نماز کا وقت ہے، آئیے نماز پڑھائیے. امام کائنات وضو کرتے ہیں، بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں. بار بار یہ عمل جاری و ساری ہے. آپ نے جب سوچا دیکھا نماز پڑھانے کی طاقت اور سکت نہیں ہے، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. اور یہ وہ بات ہے جو صرف بخاری میں نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنی کتابیں اٹھا، تیری کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ جب میں نماز نہیں پڑھا سکتا میرے بعد نماز پڑھائے گا تو ابو بکر صدیق نماز پڑھائے گا رضی اللہ تعالی عنہ. اور خلافت بلا فصل کی بات کرنے والوں، بات اس طرف چلاؤں تو 20 دلائل اس بات کے اوپر. سیدہ عائشہ کہتی ہیں محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رقیق القلب ہیں، دل بڑا نرم ہے. آپ گھر میں ہوں گے، آگے وہ مصلی پہ کھڑے ہوں، ان سے کھڑا ہو جائے گا. آپ ایسا کریں عمر کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا دے رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نہیں
اور میں نہ ہوں تو نماز پڑھائے گا تو ابو بکر صدیق پڑھائے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بعد کی نمازیں وہ بعد کی ہیں، اور یہ تو وہ نمازیں جو امام کائنات کی موجودگی میں آپ گھر میں ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حسن و حسین بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، سب ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں کہا یہ سب پیچھے کھڑے ہوں گے، مصلی امامت میں کھڑا ہوگا تو ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور خلیفہ بلا فضل، اور کیوں نہ کہوں افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی افضل ترین انسان ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے حضرات، جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اب وہ مقدس حسیاں عقائد و نظریات کیا ہے؟ میں نے پڑھا سیرت کو، میں نے پڑھا سیدنا ابو بکر صدیق کے کردار کو، مجھے ان کے کردار کے اندر شرک نام کی چیز نظر نہیں آتی۔ حضرات، سیدنا ابو بکر صدیق ہے، امام کائنات دنیا سے چلے گئے، رخصت ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے گا آپ دنیا سے چلے گئے اپنی تلوار کے ساتھ، اس کی گردن کو تن سے، ہائے بڑا نازک مرحلہ ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے۔ کائنات کی محبوب ترین ہستی اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، صحابہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، محبوب کائنات دنیا سے، اور جو یہ کہے گا اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جائے گا۔ حضرات، سیدنا ابو بکر صدیق کو پتہ چلا رضی اللہ تعالی عنہ، ممبر رسول پہ آئے، کیا کہا؟ اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا قد ماتا قد ماتا۔ اور جاؤ حدیث پڑھو، سورۃ آل عمران کی وہ آیت پڑھو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ رب کے قرآن کو پڑھا، یہ خطبہ ارسال فرمایا، لوگو تم میں سے جو محمد الرسول اللہ، سب پڑھو صلی اللہ، پھر پڑھو ایک مرتبہ صلی اللہ، اور پھر پڑھو صلی اللہ۔ اللہ کی قسم ہے، آپ کا نام آئے تب بھی پڑھا کرو، نہ آئے تب بھی پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، محبوب کائنات کے بارے میں فرمایا، اور جو ان کی پوجا کرنے والا، جو ان کی عبادت کرنے والا، اب بات میری نہیں، گھر میں جاؤ، اللہ توفیق دے، صحیح بخاری اٹھاؤ، الفاظ سیدنا ابو بکر صدیق کے عقیدہ، اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کا، آج صحابہ کا نام بھی لیتے ہو اور وہ عقیدہ رکھتے ہو جو عقیدہ ابو بکر صدیق کا نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، جو عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا معبود دنیا سے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ قَدْ مَاتَ قَدْ مَاتَ۔ اور یہ محرم میں سفر گزرے گا، ربیع الاول آئے گا، آمد کے چرچے، حضور کی زندگی کے درجے، وفات کا انکار ہے، اور جو آپ کی وفات کا انکار کرتا ہے اس کا ابو بکر صدیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عقیدہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور گناہگار اہل حدیث ہو تو الگ بات ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ۔ اور لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ بھی ہے، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرات، آئیے جھلک دکھاتا ہوں، ہلکی سی آپ کو
صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ، اور یہ تو بات تھی عقیدے کی، عمل کی بات کیوں نہ کروں؟ روایت میں نے پڑھی سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کے جانے کے بعد رفع یدین کی۔ کیا کیا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آج رفع یدین سے نفرت کرتا ہے اور نام ابو بکر صدیق کا لیتا ہے۔ حضرات آؤ، عقیدہ بھی عمل بھی صحابہ جیسا، خلفائے راشدین جیسا۔ کیا کہا؟ پوچھا عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہ، نانا جان آپ نماز میں رفع یدین کر رہے ہیں؟ فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نواسے میں نے کائنات کے امام کو دیکھا ہے، آپ رکوع میں جاتے بھی رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کرتے۔ حضرات اب میرا عقیدہ خلیفہ بلا بسل جیسا، میرا عمل صحابہ جیسا۔ آج نام لیتے ہو صحابہ کا، نام لیتے ہو خلفائے راشدین جیسا، نہ عقیدہ ان جیسا، نہ عمل ان جیسا۔ اور آگے چلیے، سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق بھی ہمارے، حضرت عمر بھی ہمارے، حضرت عثمان بھی ہمارے، علی بھی ہمارے رضی اللہ عنہم۔ ہم صرف نام نہیں لیتے، اللہ کی قسم عقیدہ کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت آئی، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور توجہ سے اس بات کو سننا، اللہ کی قسم طالب علم ہوں، لیکن اہل حدیث کا طالب علم بھی ہو، وہ بات یا رب کے قرآن کی کرتا ہے یا محبوب کائنات کے فرمان کی کرتا ہے، ہمارے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ حضرات صحیح بخاری کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود پہ آئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور آؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، فرمایا انی عالم انک حجر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک او کما قال۔ کہنے لگے حجر اسود میرا عقیدہ ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تو صرف ایک لا تنفع ولا تضر، تو نفع نقصان دے سکتا۔ آج عقیق کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والوں، تمہارا حضرت عمر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور پتھروں سے ڈرنے والے، پتھروں پہ جھک جانے والے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والے، کیا نسبت ہے تیری سیدنا عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ؟ کہتے مجھے پتا ہے، حالانکہ حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ وہ جنتی پتھر ہے، اللہ اس کے بوسے لینے کی توفیق عطا کرتے۔ محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود آئے گا، اللہ اسے زبان بھی دیں گے، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی۔ فرمایا جس نے بوسہ لیا ہوگا حجر اسود بول بول کے اس کی سفارش کرے گا، اللہ اسے جنت عطا کر دے گا۔ اللہ توفیق عطا کر دے۔ میرے مالک اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، اپنے نبی کے شہر کی زیارت نصیب فرما۔ حضرات سیدنا عمر کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا تو پتھر ہے اور میں تجھ سے ڈرنے والا۔ حقیقت ہے آج لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں پتھروں سے۔ کتنے بندے جن کو میں جانتا ہوں جی فروزہ پہنا ہے، فروزہ پہنا ہے، بس رہاس نہیں آیا، رہاس نہیں آیا، اتار دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس فیروزے نے میرے کاروبار کو بند کر دیا ہے، اس نے نقصان کر دیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جی پہنا ہے، بس جب سے پہنا ہے بلے 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 ہی ہو گئی جی، خیر بڑی پہ گئی ہے۔ حضرات اور یہ دنیا کے پتھروں کی بات کرنے والوں، اور یہ جنت کا پتھر ہے، جنت کا
فرمایا لا تضر ولا تنفع، اور نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ حضرات آئیے، یہ عقیدہ بھی اگر ہے اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا، اور آج آئیے یہ بات ہی خلیفہ ثانی کی، خلیفہ ثالث کی بات کروں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث ہے ابو داود کے اندر، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وضو کر کے دکھایا۔ کیا کر کے دکھایا؟ حضرت عثمان نے وضو کیا، اللہ کی قسم ہے میں نے وہ ساری حدیث پڑھی ہے، اس میں گردن کا مسح اور بازو دھونے کے بعد 3 مرتبہ الٹے ہاتھوں سے ایسے کرنے کا تذکرہ نہیں۔ سیدنا عثمان کا عمل اگر کسی کے پاس ہے، اہل حدیث کے پاس ہے، حضرات یہ تو عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات کیوں نہ کروں حیدر قرار کی، علی المرتضیٰ کی، سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات صحیح مسلم میں حدیث ہے، آؤ سیدنا علی کا نام لینے والوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضرت علی کا عقیدہ کیا ہے، حضرت علی کا عمل کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نظریات کیا ہے، عمل کیا ہے۔ حضرات آؤ، حدیث صحیح بخاری مسلم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے نا، خلیفہ اپنے غلام ابو الحیاج اسدی، ابو الحیاج اسدی، اس کو کہتے ہیں الا ابعثک الا ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے غلام اور تجھے اس ڈیوٹی پہ نہ بھیجوں جس ڈیوٹی پہ مجھے بھیجا تھا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ کی قسم ہے میں کبھی کبھی اس حدیث کو پڑھ کے بڑا حیران ہوتا ہوں، اور جس کام کو بیچنے والے محمد الرسول اللہ ہائے، اور جس کام پہ بھیجنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کو بھیجا ہے وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کی قسم وہ کام کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ کام افضل ہے کہ نہیں، وہ کام کس قدر اعلیٰ اور بہتر ہے۔ فرمایا اس ڈیوٹی پہ بھیجتا ہوں جس ڈیوٹی پہ مجھے بھیجا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرات وہ تابعی کہتا ضرور بھیجے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا محبوب نے مجھے بھیجا علی جا بقیع کے قبرستان میں چلا جا، اور جو قبر ایک بلی سے اور بولو نہیں کو پھڑ داتا ہنو یار کابرے بیٹھے ہو یار تسی سے، اللہ تدا قبر مشرفن الا سویتا ولا تمثالا الا تمستا۔ فرمایا جو مورتی نظر آئے اسے زمین پہ گرا، جو پکی قبر نظر آئے اسے گرا۔ حضرات اللہ کی قسم ہے، اچھا یہ عقیدہ حضرت علی کا اگر ماننا ہے تو اہل حدیث نے مانا ہے۔ جاؤ دیکھو مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، اللہ نے مجھے توفیق دی جانے کی، مدینہ میں گیا، میدان احد کے اندر اللہ کی قسم ہے شہدائے احد کے وہاں پہ تدفین ہے اور قبریں ہیں، بڑی پکی قبریں ہوں گی، اللہ کی قسم کچی قبریں۔ بقیع کا قبرستان سیدہ فاطمہ کی قبر ہے، کچی نظر آتی ہے۔ حضرت عثمان کی قبر کچی نظر آتی ہے، علامہ شہید کی قبر کچی نظر آتی ہے، اہل بیت کی قبر کچی نظر آتی ہے۔ اور آؤ اللہ کی قسم حضرت علی کے عقیدے کو اپنانے والے ہیں تو اہل حدیث اپنانے والے ہیں۔ حضرات آؤ عقیدہ بھی صحابہ جیسا اور عمل بھی، بولو عمل بھی، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان چاروں کے مطابق عقیدہ اگر کسی کا ہے تو اہل حدیث کا ہے۔ باقی صرف نام لینے والے، اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ بھی صحابہ جیسا۔ اور آؤ سنت نبوی کی بات ہے تو وہ بھی بات کی جاتا ہوں، صحابہ کرام کا عمل کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین
اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. فرمایا جب صحابہ کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ رب کا قرآن ہے، یہ محبوب کائنات کا فرمان ہے، تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا سمعنا. اور پڑھ لو یار، ثواب ہوئے گا انشاءاللہ. سمعنا. صحابہ کہتے ہیں اللہ سن بھی لیا اور مان بھی. جو بات قرآن کی سن لے صحابہ اس پہ بھی عمل، اور جو حدیث کی سن لے اس پہ بھی. حضرات آئیے چند باتیں مثالیں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں. حضرات صحابہ جب قرآن کی آیت آتی حضرات عمل، حدیث آتی تب عمل. آپ کہیں گے یہ بات کیسی؟ ایک مثال صحیح بخاری سے دیتا ہوں. حدیثیں بڑی میری ذہن کے سامنے اور بڑی باتیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضرات ابھی شراب کو اللہ نے حرام، اور شراب ابھی حرام حلال ہے، اس کو استعمال کرنا گناہ نہیں. مدینہ طیبہ میں سیدنا ابو طلحہ کے گھر میں رضی اللہ تعالی عنہ شراب کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شراب کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے. حضرت انس کہتے ہیں میں بھی گھر میں ہی تھا اور میں شراب کے جام بھر بھر کے صحابہ کو پلا رہا تھا، صحابہ پی رہے تھے. ابھی حلال ہے شراب، ابھی حرام ہے. جب چیز حلال ہے تو اس کا استعمال کرنا گناہ نہیں. اور میں پلا رہا ہوں، لوگ پیتے جا رہے ہیں. ادھر سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہاتھ اٹھائے، اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل کر دے، حکم نازل کر دے. پہلا حکم آیا کہ تم نے شراب کے قریب جانا نہیں. دوسرا حکم آیا یہ نجس. دوسرا حکم آیا ایمان والو رک جاؤ. تیسرا آیا حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. آپ نے دعا کر دی، اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا شراب حرام ہے. حضرات جب یہ حکم آیا تو آپ نے صحابی کو بھیجا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دے اللہ نے شراب کو، اللہ نے شراب کو. صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ گھر میں تھے، شراب کے بہت بڑے تاجر، اور تاجروں حدیث سننے والی ہے، کائنات میں زندگی بسر کرنے والوں حدیث سننے والی ہے. صحابہ کا منہج کیا، صحابہ کا عمل کیا، صحابہ کا طریقہ کیا. اور یہ تو مثالیں قرآن کی، حدیث کی بھی سناؤں گا. حضرات قرآن آیا ایمان والو شراب حرام ہے، اس کو پینا. ایک بندہ نا مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا جا رہا ہے، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت. خبردار شراب کو حرام کر دیا گیا، خبردار شراب حرام ہے، قریب نہ جانا. ماشاءاللہ ہمارے معروف بزنس مین اور انتہائی قابل احترام شفقت کرنے والے میاں محمد راشد صاحب، اللہ ان کے وہ صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. حضرات قرآن کی آیت آئی، آپ نے بھیجا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو. صحابی مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں انس دیکھ تو سی آواز کیسی ہے. حضرت انس باہر آئے، فرمایا آواز کیسی؟ ان الخمر قد حرمت. لوگوں عرش والے رب نے شراب کو. حضرت انس گھر میں آئے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے شراب کو، اور کہتے ہیں مدینہ میں عرب میں فسیخ نامی شراب بڑی معروف اور بڑی مہنگی ترین تھی. ابو طلحہ اس کے تاجر، تجارت کرنے والے، اور کان میں آواز پڑی عرش والے رب کے قرآن کی حدیث کے الفاظ ہیں. ابو طلحہ نے رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں لکڑی کا ایک دستہ پکڑا، گھر میں جتنے شراب کے مٹکے تھے سب کو دوڑایا، سب کو توڑا. حضرت انس نے بھی توڑا. وفی سکاک المدینہ، شراب کو مدینے کی گلیوں میں بہا دیا. اور کیا کہنا، سمینا واطانا، اللہ تو نے حکم دیا اور ہم نے.
اور صحابہ نے کہا اللہ تو نے حکم دیا اور ہم نے مان لیا ہے۔ اور قرآن کی آیت ایک اور سناؤ آپ کو، قبلہ تبدیل ہوا صحابہ نماز کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ انصار کے ایک محلے میں نماز ہو رہی، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے وہاں سے گزرا تو وہ لوگ رکوع کی حالت میں رکوع میں کہتا ہے کہ میں نے یہ نماز امام کائنات کے پیچھے پڑھی ہے، آپ نے یہ نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ قبلہ بدل گیا، پہلا قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس۔ صحابہ رکوع کی حالت میں، اور جب امام کائنات کی بات سنی کہ قرآن کا حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لو، اللہ کی قسم ہے صحابہ نے رکوع کی حالت میں اپنی سمتوں کو چینج کیا، قبلہ چینج کیا، بدلا۔ عرش والے رب نے اللہ کی قسم کیوں نہ ان کی عظمت کا تذکرہ کیا، فَمِنَا وَاتَانَا، اللہ آدر دینا تیرا کام ہے اور ماننا۔ اور آج بھی مسجد قبلتین اور مدینے کی معروف، اور اب تو سعودی گورنمنٹ نے وہاں پہ اللہ جانتا ہے بڑی عالی شان مسجد تعمیر کر دی، خوبصورت ترین مسجد قبلتین۔ اور صحابہ جب قرآن سنتے تو سننے کے بعد اس پہ کریں گے عمل، وہ کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے جھوٹ بولنا جائز، غیبت کرنا جائز، سود کھانا جائز، زنا کے قریب اور شراب کے قریب، والدین کی نافرمانی۔ حضرات عقائد اور عمل، اپنا طریقہ بھی صحابہ جیسا کر، اپنا عقیدہ بھی کر، عرش والا رب تجھے دنیا میں عزت عطا کر دے گا۔ حضرات آئیے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نماز پڑھنے آ رہا تھا مسجد میں، امام کائنات خطبہ دے رہے تھے تو چند صحابہ نا مسجد میں کھڑے آپ نے مایا اجلسو، اور بات سننے والی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں ابھی دروازے میں ہوں، مسجد کے دروازے میں، اپنے حساب سے کہہ لیں جوتیوں والی جگہ پہ، وہاں پہ جوتے اتارے جاتے ہیں، دروازے میں آپ نے مایا اجلسو کہا، کن کو؟ جو مسجد کے، اور بولو کن کو کہا ہے؟ جو مسجد کے اندر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دروازے میں بیٹھ گیا۔ فرمایا تعال یا عبداللہ آجا، میں نے تجھے تو نہیں کہا، محبوب آپ کی آواز کان میں پڑی، میں نے کہا ایک قدم بھی آپ کی نافرمانی میں اٹھنا چاہیے نہیں۔ حضرات تیرا عقیدہ اور میرا عمل اس کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث سے سنتا رہتا ہے، بیان کرتا رہتا ہے، عمل کے معاملے میں زیرو ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ قرآن سنتے تو عمل کرتے، حدیث سنتے تو عمل کرتے۔ اور ایک اور بات ہے، آر یہ تقلید کی بات کرنے والے صحابہ کا نام لیں، ان کو جچتا نہیں ہے اور زیب نہیں دیتا، نام تقلید کا بھی لیتے ہو اور نام صحابہ کا لیتے ہو۔ اللہ کی قسم کوئی صحابی حنفی، ابو بکر صدیق حنفی تھے، حضرت عمر حنفی تھے، حضرت عثمان حنفی تھے، سیدنا علی حنفی تھے؟ نہیں۔ اللہ کی قسم علامہ شہید کہا کرتے تھے اگر وہ مقدس ہستیاں اللہ کے قرآن اور محبوب کائنات کے فرمان پہ عمل کر کے جنت میں جا سکتی ہیں تو انشاءاللہ اہل حدیث بھی قرآن و حدیث پہ عمل کر کے رب کی جنت میں جا سکتا ہے۔ حضرات جب قرآن کی بات آئے، حدیث کی بات آئے، عمل کیا کر، یہ صحابہ کی سیرت ہے۔ اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب